اہل اسلام عام و خاص مشائخ علماء ہر قسم کے مومن مسلم اس کے دیدار سے متفکر اور مستقل ہوتے چلے آئے. تو بڑی بڑی اجتماعات ہوتے تھے پہلے زمانے میں. بادشاہ پورے اہتمام کے ساتھ دنیا کے مشائخ اور علماء صالحین کو جمع کرتے اور روح مقدس کی تعظیم اور اس کے احترام اور اکرام میں سلام کرتے دودھ پڑے پھر اس کا دیدار کرتے. آج میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا, مختصر سا حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ آپ الحمدللہ و شکر اللہ خوش قسمت سعادت مند میں. اور آج کے دن آج کے وقت جو آپ آئے ہیں اس کو شرف رات کے دیدار سے اور دوبارہ ہوں گے اور کچھ پہلی بار دیدار سے مشرف ہوں گے. یہ آپ کے لیے بہت مبارک ہے. آپ کی بے شمار عبادتوں طاعتوں بے شمار صدقات اور خیرات کو لاکھ درجہ کروڑ درجے یہ دیکھ رہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ دیکھیں گے. تو یہ دین مبارک کا دیدار میں نہیں کہہ رہا, مشائخ علماء کا اجماع اتفاق ہے. صرف میرا اکیلا نہیں, ایسے مشائخ علماء کا بھی اتفاق تھا اور آج تو بھی ہے. اور بہت سے مشائخ علماء کے اختلاف ہیں, اللہ اختلاف سے دور رکھے. ہاں یہ کچھ اختلاف مجھے بھی رحمت و برکت ہے, کچھ اختلافات جو ہیں نفاق کی بنیاد اور حسد کی بنیاد پر ہیں. آپ انسان ہیں, خطاکار ہیں, اللہ کو معاف کرے. ایسا بہت کینا یہی بیماریاں گندی بیماریاں ہم لوگوں میں موجود ہیں اور بعضوں میں زیادہ ہے بعضوں میں کم ہے. یہ کل بھی امراض اللہ میرے اور آپ کے دل سے نکالے اور ہمارے دل کو اپنی محبت سے اپنے ذکر سے معمول اور آباد. جن لوگوں کے دل میں تھوڑا یا زیادہ احترام اور محبت ہے ان کا نوری ایمان روشن ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں دین کی تاریخ سنتے وقت یا کرتے وقت. اور سید الشبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں. لہٰذا آپ سارے کام چھوڑ کے اپنے یہاں پر آئے ہیں تو یہ آپ کو یقین کر دینا چاہیے کہ یہ صرف آپ پوری بات کو نہ سمجھتے رہنا کہ ایک بار دیکھ رہے ہیں. انتظار کریں گے تو نہیں ہمارا نہیں. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ علماء اسلام کا اس بات کا اجماع ہے کہ جو شخص کا شریف کے سامنے کھڑا ہو اور کعبہ شریف کو دیکھتے ہو تک اس کے دل میں نعوذ باللہ تکفیر یا تنقید پیدا ہو اور کمزور سچے کعبہ شریف کو اور یہ سوچے کہ جو اس پہاڑ کے پتھر ہے جس کا آپ پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے نعوذ باللہ. تو بعض فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے, ایمان حق ہو چکا ہے, اس کو نکالا. اللہ اکبر. کیا ہونا چاہیے؟ بڑی عظمت سے, بڑے جلال سے, بڑے خوف سے, بڑے بلبلے سے, بڑے شوق سے خبر سے سننے کے اور حسد کی مثال سے دیکھے. کبھی سر جھکا دے, کبھی سر اٹھائے. جب وہاں حکم ہے کہ کام اللہ سامنے یہاں سے ہم منہ میرا سر کا بشیر سے کرتے ہیں نا, لیکن کام اللہ سامنے حکم ہے کہ ایک مسئلہ کہے اے اللہ نیت ہے میں کس کا بشیر کی کروں, کس کا بھی اور پھر آپ ٹھیک سے کر دیتے. طواف کے دوران یہ حکم ہے کہ کام اس کی سمجھ لیتے طواف جو کرتے ہیں ہم کا وزیر کا یہ بہت سارے تو آپ سننے والوں کی مدد سننے آداب ہے نا, جس کے پیسے آتے ہیں یہ لوگوں کے پاس کرتے سمجھ آتی ہے. کعبہ شریف کی جمع کعبہ شریف کا طواف کرنا تو کعبہ شریف کی ترغیب کرنا چاہیے. یہ تعظیمت تقریباً کعبہ شریف کی تعظیم اور تقریب ہے, کوئی احترام ہے. کیوں کہ آپ اللہ کریم کی تجلیات کے جھوٹ کا طواف کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ تجلی کے کپڑے ہیں دکھانے کے لیے ہمیں پتھر نظر آتے ہیں. ایک ان کی ایک صورت ہے, وہ صورت دل میں پتھر ہے لیکن
معرضیت میں وہ تجلیات کے طور ہے اور اللہ کریم کے تبدل کی تجلی مسلسل بار اس چہروں کر رہی ہے. سبحان اللہ. عالمین بہت جاتے ہیں وہاں پر اور اولیاء عالمین بعض ایسے ہیں چار دن کے بعد سے سنتے رہتے ہیں اور کچھ اور لوگوں کو نیچیلا اتارنے کے لیے بھی اس کے باقی عقیدہ ہے اہل حقیقت کا اہل معرفت کا. اگر یہ علماء کو غلط سمجھے لیکن یہ بات حق ہے کہ کچھ اولیاء اللہ پروان کر کے وہاں پہنچتے. سبحان اللہ. آج بھی اور اندر ان شاء اللہ ایک قدم کے درخواست اچھی بات جو کرتے جب تم کو تصویر نے کئی الحال کا بات کیا ہے کئی الحال کی بنی اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ان کے سامنے لپیٹ دیتا ہے. تو وہ ایک دو قدم کے ساتھ تشریف کا تمام اور حضور کا دیدار کرنے وہاں جاتے ہیں تو کوئی چیز وہاں ہے تو جاتے ہیں. وہ اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کریم جل مجدہ کے انوار و تجلیات پہلے سے آئندہ میں ہوں گے اور ایک وقت آ رہا ہے کہ کعبہ شریف کو شہید کیا جائے گا مگر اللہ تعالیٰ کی تجلیات منتقل نہیں ہوں گی. ان کی باتیں ہوتی رہے گی. لہٰذا اس میں کوئی شبہ نہیں. احادیث کو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ جسے جواب کرتے ہیں تو جواب کرتے وقت کعبہ شریف صاحب جو کمزور قسم کے مومن مسلم ہیں وہ تقریبوں کا دوسرے ہوتے ہیں